السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور حق بات کہو اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ایک مومن کی اصل پہچان اس کے اعلیٰ اخلاق اور کردار ہوتے ہیں۔ اخلاق ایک نور ہے جس کی روشنی ایک انسان کے چہرے سے زیادہ اس کے کردار میں جھلکتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اخلاقیات کے اہم موضوع پر بات کروں گی، جو نہ صرف ہمارے مذہب کی اہم بنیاد ہے بلکہ انسانیت کی اصل روح بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں مومن کی پہچان کے اصول کو بتایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو انسان تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئے اور بدسلوکی کرے تو اس کے جواب میں تم اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو، کیونکہ ایک مومن دوسروں کے برے سلوک کی وجہ سے اپنے اچھے اخلاق کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بات صرف پڑھنے اور سننے میں ہی اچھی نہیں لگتی بلکہ زندگی کو خوبصورت بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، اچھے اخلاق ہمارے معاشرے کی پہلی ضرورت ہے۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر تلخ اور سخت رویوں کے ساتھ غصہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اکثر اوقات چھوٹی اور معمولی سی باتوں پر تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں اور معمولی سے اختلاف پر سخت رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اس طرح کے ماحول میں ایک روشنی ہے۔ ایک معاشرے کی تعمیر و ترقی طاقت اور قانون سے زیادہ اخلاق کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اخلاقیات کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی بدولت دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کی شکل و صورت، عہدہ، رتبہ، دولت اور حیثیت سے زیادہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور خوبصورت رویوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یاد رکھیے، قومیں علم سے بنتی ہیں مگر ترقی اخلاق سے حاصل ہوتی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کی بدولت رشتوں کو جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ نرم اور شیریں رویے نہ صرف دلوں کو جوڑتے ہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا سبب بھی بنتے ہیں، جبکہ تلخ اور سخت رویوں سے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اخلاقی پستی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے جواب میں آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ چاہیں تو جواب میں ویسا ہی سلوک کریں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اخلاق کو بلند رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیں اور درگزر سے کام لیں۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مومن اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اور یہی اس کی شان بھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ نرم اور شفقت بھرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی سخت لہجے میں بات کرے تو وہ نرمی اختیار کر لیتا ہے۔ کسی کی بدزبانی کا جواب وہ خاموش رہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی تعلق کو توڑے تو وہ تعلق کو استوار رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس رویے کی اصل وجہ بہترین اخلاق اور بلند کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کے مفہوم کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو اس کی بدولت ہمارے گھر محبت کا گہوارہ بن سکتے ہیں اور آپس کے رشتوں میں بہتری پیدا ہو جائے گی۔ معاشرے میں بھی نرمی، رحم دلی اور مہربان رویے پروان چڑھیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے ہماری قربت مزید بڑھ جائے گی۔ آئیے ناظرین، آج ہم عہد کریں کہ اپنے اخلاق دوسروں کے رویے کو دیکھ کر خراب نہیں کریں گے بلکہ خود کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی مثال بنا کر پیش کریں گے، تاکہ معاشرے میں امن و سکون قائم ہو سکے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔